نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو یوم جمہوریہ یعنی 26 جنوری کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ عزیز ساتھیو، ہندوستان کی تاریخ میں ان گنت ایام ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں غیر معمولی خصوصیات حاصل ہیں، مگر دو دنوں کو جو تاریخی حیثیت اور مرتبہ حاصل ہے وہ ہندوستان کی تاریخ میں کسی اور دن کو حاصل نہیں۔ عزیز ساتھیو، وہ دو دن کون سے ہیں جنہیں یہ امتیاز ملا ہے؟ آج کی ویڈیو میں انہی دو دن سے متعلق چند مفید باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں، جن دونوں کو یہ مرتبہ حاصل ہے، ایک 15 اگست اور دوسرا 26 جنوری جو آج کی تاریخ ہے۔ عزیز ساتھیو، جب 15 اگست کی صبح ہوتی ہے اور افق آسمان پر سورج جلوہ فگن ہوتا ہے تو اس کی حسین کرنوں کی سنہری چادر میں لپٹی ہوئی ایک تاریخ ہوتی ہے، جس کے باب باب میں ایثار و قربانی کی طویل و عریض داستان ہوتی ہے، ورق ورق میں فداکاری اور جانثاری کا درس ہوتا ہے، سطر سطر اور حرف حرف میں حریت پسندوں کی وطنی دوستی، اولو العزمی، حوصلہ مندی، اعلیٰ ظرفی، صبر و استقامت، جہد مسلسل اور سعی و پیہم کا اعلیٰ نمونہ ملتا ہے، اور کسی بھی قوم کی تعمیر مستقبل کے لیے ایک جذبہ ابھرتا ہے۔ یہی وہ دن ہے جس دن سے قبل ہندوستان انگریزوں کی غلامی کی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا۔ ہندوستان کا ہر باشی امن و امان کا طلبگار تھا، ہر شخص انگریزی ظلم و استبداد سے پناہ ڈھونڈتا تھا، ہندوستانی شہرت پامال تھی، ہندوستانیوں کا جینا حرام تھا، انگریزوں نے پورے ہندوستان پر اپنا تسلط جما رکھا تھا، امن و شانتی کا گلا گھونٹ ڈالا تھا، حیوانیت و درندگیت کا پرچم لہرایا جا رہا تھا، انسانوں کا خون ارزاں ہو گیا تھا، معصوم بچوں کے خون سے انگریزی خونخوار اپنے ہتھیار صیقل کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں انگریزوں کے خلاف بولنے کی کسی کے اندر ہمت نہ تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اگر کسی نے اپنی زبان کھولی تو اس کی آواز صدا بسہرا ثابت ہوگی، مگر مسلمانان ہند کو، لیڈران مسلم کو، ایمان و اسلام کے جذبے سے سرشار بہادروں کو، علماء و صلحاء کو، مدرسے میں چٹائی پر بیٹھ کر پڑھانے والوں کو، خانقاہ میں اللہ اللہ کی ضرب لگانے والوں کو، صحرا و بیاباں میں گشت کرنے والے بوریا نشینوں کو اپنی ایمانی آواز پر اعتقاد تھا، اللہ کی نصرت پر بھروسہ تھا، اللہ و رسول کی باتوں پر اعتماد تھا، بیک زبان ہو کر قوم مسلم جاگ اٹھی، خصوصاً علماء کرام میدان جہاد میں کود پڑے، ہزاروں نے اپنی جانیں دے دی، اپنی بیویوں کو بیوہ کر ڈالا، اپنے لاڈلے اور پیارے بچے کو یتیم کر ڈالا، بوڑھے والدین کے سہارے کو توڑ کر ملک و ملت کی تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، ہمت و جوانمردی، شجاعت و بہادری کا ریکارڈ قائم کر کے ایمان و اسلام اور ملک کا تحفظ کیا، اور باطل کے سامنے یہ چیلنج قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا کہ مرد حق آگاہ کو حق سے پھرا سکتا نہیں۔
مرد حق آگاہ کو حق سے پھرا سکتا نہیں، اور باطل قوت ایما دبا سکتا نہیں۔ جبر و استبداد ظلم و جور ہو تو کیا ہوا، سر کٹا سکتا ہے مومن، سر جھکا سکتا نہیں۔ اسی جذب و مستی میں علماء حق اور علماء دیوبند نے آزادی ہند کی خاطر اپنا خون پسینہ بہایا، اپنا جان و مال جہاد آزادی میں قربان کیا، اور ایک عرصے تک امتحان و آزمائش سے گزرنے کے بعد بالآخر 15 اگست 1947 میں انگریزی سامراج کو یہاں سے خیر بات کہنے پر مجبور کر دیا، اور برطانوی بھیڑیے کو یہ ملک چھوڑنا پڑا۔ دیش کا آزاد ہونا ہی تھا کہ پیکر خلوص و وفا، منبع جود و سخا، صفات کمالیہ و عالیہ سے متصف علماء حق سیاست سے کنارہ کش ہو گئے، سوائے معدود چند کے سب اپنی اپنی جگہ گوشہ نشیں ہو گئے۔ دن رات میں، ہفتے مہینے میں، اور مہینے سال میں بدلتا رہا، حتیٰ کہ وہ دن بھی آ گیا جب یہ ہندوستان 2 ٹکڑوں میں منقسم ہوا۔ ہندوستانی امتیاز و خصوصیات کا شیرازہ بکھر گیا، اور تبھی سے اس ملک کو زوال و انحطاط سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ تقسیم ملک کے وقت سخت ترین فسادات رونما ہوئے، ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، ان کی جائیداد کو نظر آتش کیا گیا، اور ملک کو آگ کی بھٹی میں جھونک دیا گیا۔ ان سب وجوہات کی بنا پر دانشوران سیاست نے جمہوریت کی داغ بیل ڈالی، اور جس دن ہندوستان میں جمہوریت کی داغ بیل ڈالی گئی تھی وہ 26 جنوری کی تاریخ تھی۔ اسی وجہ سے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کہا اور بتایا جاتا ہے۔ دوستو، آئین ہند کے سینکڑوں دفعات مرتب کیے گئے تھے۔ ہندو مسلم دونوں کے حقوق کی پاسداری و ذمہ داری کی گارنٹی اور اس کی حفاظت پر مشتمل قانون بنایا تھا۔ ہندو مسلم دونوں کو ایک ہی ترازو کے 2 پلڑے قرار دیے گئے تھے، اور اس اہم رول ادا کرنے والوں میں سب سے پیش مولانا حفظ الرحمن سیو ہاروی تھے، جن کی بدولت آج ہم آئین ہند کے مطابق اپنے حقوق و تحفظ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آج کی اس تاریخ میں ہندوستان کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں باشندگان ہند جشن جمہوریت منا رہے ہوں گے، اور مجاہدین آزادی کے کارناموں کو سراہا جا رہا ہوگا، اور جمہوریت کے نام پر جمہوری ترانہ گنگنایا جا رہا ہوگا، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہوگا کہ ہندوستان میں جمہوری حکومت قائم ہے۔ ہر ایک کو چاہیے وہ ہندو ہو کہ مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، مذہبی، ملی اور شخصی آزادی حاصل ہے، اور ایسا بتایا بھی جاتا ہے کہ سب کے حقوق برابر ہیں اور سب کے لیے رعایات یکساں ہیں۔ ہر ایک کے مفاد سے متعلق سوچ و فکر ہو رہی ہے، سب کے حقوق یکساں طور پر دیے جا رہے ہیں، اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے ہر شہری کو ہر طرح مکمل آزادی حاصل ہے، کسی کو کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میری آن بنتا ہے، میری شان بنتا ہے، میری آن بنتا ہے، میری شان بنتا ہے، میرے نام سے ہی امن کی پہچان بنتا ہے۔ ہندو ہو کہ مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی، ہندو ہو کہ مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی، لہو جب سب کا ملتا ہے تو ہندوستان بنتا ہے۔